اب ایک جانب اور بھی توجہ دلائیں، اب تو ظاہر ایام ازا گزر گئے، ممکن ہے ایسا ہوتا ہو یہاں پر، اور اگر نہیں ہوتا تو اگلے سال اس کو لکھ لیں کہ 28 صفر کے بعد مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں۔ 28 صفر یعنی روز شہادت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد کے بعد کیا ہوا؟ مولا امیر المؤمنین کی مرکزیت اور ان کی ولایت اور ان کی امامت کا انکار 28 صفر کے بعد ہوا۔ ایک آدمی کو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں لایا گیا، اس کی بیعت کے لیے جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ یہ کب ہوا؟ 28 صفر کے بعد، اور اس حملے میں جناب سیدہ کا در جلا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ در ابھی تو نہیں جلا، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کے یہ ایام ہیں، لیکن جناب سیدہ کے در جلنے کے ایام تو یہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے تازیانہ پڑا کب؟ ان دنوں میں 28 صفر کے بعد۔ 28 صفر کے بعد جو پورا 1 ہفتہ اور 10 دن ہے، یہ ہے مظلومیت کے، کہ جن کو ہمارے یہاں بہت ہی نارمل سا لیا جاتا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگلے سال سے 28 صفر کے بعد سے لے کر جو یہ 10 دن ہیں، اچھا اس میں دن نہیں بڑھتے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ دن بڑھا رہے ہیں، نہیں، دن نہیں بڑھ رہے، ان دنوں کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے۔ 28 صفر کے بعد عزاداری ہمارے ختم تو نہیں ہوتی، تو 28 صفر کے بعد 10 دن کتنے ہو گئے؟ 8 ربیع الاول، تو 8 ربیع الاول تو ویسے ہی عزاداری ہوتی ہے۔ بس ہماری گزارش کیا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ ہو عزاداری، لیکن جناب سیدہ کے ذکر اور حضرت محسن کی شہادت اور ایام محسنیہ کے نام سے۔ تو جناب سیدہ کے تازیانہ کب پڑا؟ ان دنوں میں، یعنی 28 صفر کے بعد سے جو 1 ہفتہ 10 دن ہے۔ جناب سیدہ کے تماچا کب پڑا؟ ان دنوں میں۔ جناب سیدہ کے فرزند حضرت محسن کو کب قتل کیا گیا؟ ان دنوں میں۔ مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو کب ڈالا گیا؟ ان دنوں میں۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم، امام حسن امام حسین اپنے صحن میں سہمے ہوئے کھڑے تھے کن دنوں میں؟ ان دنوں میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے عزاداری کا سلسلہ ہے اور دنوں کا سلسلہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ حق اور باطل کو پہچانا جائے، اور حق اور باطل اور ظالم اور مظلوم کو پہچاننے کے بعد صحیح اسلام ملتا ہے۔ پر اگلے سال جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، کوئی دن زیادہ نہیں ہو رہے، صرف دن نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو جناب سیدہ کی شہادت کے ایام یہ ہیں، لیکن جناب سیدہ کی ضربت کے ایام کون سے ہیں؟ 28 صفر سے 8 ربیع الاول کے درمیان کے جو ایام، یہ شہادت کے ایام ہیں، وہ ضربت کے ایام ہیں۔ اور ان ایام سے لے کر اب تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے ایام تھے، کس صورت میں؟ کہ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ایک دن جناب سیدہ رو رہی تھیں، انشاءاللہ مصائب میں بھی ذکر ہوگا اگر زندگی رہی کچھ دیر اور۔ تو جناب مولا امیر المؤمنین نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اب کی لما تلقی بعدی، میں رو رہی ہوں کہ جو میرے بعد تم پر ہوگا۔ لیکن یہ کون سے ایام تھے ایسے اب یہ چل رہے ہیں جو ہو چکے بھی پچھلے گزرے؟ تو مولا امیر الفرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ لوگ میں سلام کرتا ہوں تو حتیٰ جواب نہیں دیتے۔ اب یہ جو ایام گزرے یہ وہ ایام تھے کہ جس میں جناب سیدہ کو مولا امیر المؤمنین سوار کرتے تھے اور حجت کو تمام کرنے کے لیے بعض انصار کے اور مہاجرین کے گھر لے جاتے تھے کہ تم لوگ نے غدیر کو بھلا دیا۔ جناب سیدہ کی شہادت کے تقریباً 15 قول ہیں، اور اکثر اقوال میں، تقریباً سب اقوال میں، جو اہم ترین ایک موضوع ہے وہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خاص ہے،
کہ تاریخ کا ذکر نہیں ہے اس میں اکثر میں، سوائے ایک آدمی۔ اکثر میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد وآل محمد 40 دن بعد، 45 دن بعد، 50 دن بعد، 60 دن بعد، 70 دن بعد، 75 دن بعد، 80 دن بعد، 90 دن کے بعد، 95 دن کے بعد، 100 دن کے بعد، 120 دن کے بعد، تمام اقوال میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے دن کے بعد۔ میری خود واقعاً بڑا اہم موضوع ہے کہ جب بھی جناب سیدہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے اتنے دن کے بعد، اشرف الانبیاء کے اتنے دن کے بعد۔ ان میں سے 2 اقوال زیادہ مشہور ہیں شیعوں میں، جو ہمارے علماء اور محدثین کے نزدیک زیادہ قابل قبول تھے۔ وہ کون سے؟ کہ اشرف الانبیاء کے 75 دن کے بعد، تو وہ یہ بنتی ہے تاریخ 13 جمادی الثانی۔ اب چاند کے اعتبار سے یہی ہو جائے گی، 11 بھی ہو سکتی ہے، 12 بھی ہو سکتی ہے، 13 بھی ہو سکتی ہے۔ 95 دن کے حساب سے 3 جمادی الثانی۔ ان کے ایام جو درمیان میں کیا کہلاتے ہیں پھر؟ ایام فاطمیہ۔ اب چاہے پورے 20 دن منائیں، چاہے 5 دن یہاں 5 دن وہاں، بالآخر اصل موضوع کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت بیان ہو۔ اب اگر مظلومیت بیان ہوئی تو فائدہ کیا ہوگا؟ مظلومیت بیان ہوئی تو فائدہ ہوگا صرف عقل مندوں کو۔ وہ کون سے عقل مند؟ کہ جو یہ جانتے ہوں اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا ہو، انہوں نے اپنی عقل کو خود تالا نہ لگایا ہو کہ ظالم اور مظلوم دونوں حق پہ نہیں ہوتے۔ بس جو بھی جان جاتا ہے کہ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا تو خود بخود آٹومیٹکلی اس کا پرانا مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ممکن ہے وہ اقرار نہ کرے، یعنی اگر کوئی اقرار نہیں کر رہا، ہمارے سامنے شیعت کا اعلان نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کو پتا چل گیا کہ اس کے سیاسی خلیفاؤں نے جناب سیدہ کو ناراض کیا تھا، انہیں غضبناک کیا تھا، وہ ان سے آخر وقت تک بات نہیں کرتی تھیں، ان کی شہادت اور قتل کا سبب ان کے بڑے بنے، تو چاہے وہ اقرار نہ کرے لیکن اس کا مذہب آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب سیدہ کی شہادت در حقیقت اسلام کے دفاع کا سبب ہے۔ وہ کس صورت میں؟ کہ جیسے ہی جناب سیدہ کی شہادت کا علم ہوا تو خود بخود آپ آ جائیں گے صحیح اسلام کی جانب۔ صحیح اسلام کون سا ہے؟ کہ ان فاسقوں کا ذکر خود بخود ختم ہو جائے گا، اور انسان اعلان کرے یا نہ کرے اس کے پاس فقط ایک آپشن ہوگا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعقوب الدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی امامت کو مانے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین و جن و انس کا درود ہو محمد و آل محمد پر۔